ہو کے وقت 10 دفعہ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بار کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا۔ یہ کلمات اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہوں گے، اور اس کی صبح سے شام تک حفاظت کریں گے، اور اس دن اس آدمی کا کوئی عمل اس عمل پر غالب نہ آ سکے گا۔ اگر بوقت شام یہ ذکر کیا تو یہی ثواب ملے گا۔ تو صبح و شام کے وظائف میں صرف 10 بار۔ آپ دیکھیے اتنا پیارا کلمہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں آپ کے مالک کے سوا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی باتوں سے تو بندے کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو ذرا اس شعور کے ساتھ اب کہیے، یہ سب کچھ سننے کے بعد کتنا پیارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تو بھی ہمارے لیے اپنے معاملات کو آسان کر دے، اور اسی طرح سے یہ دعائیں آپ کو مجھے سکھاتی ہیں کہ اسی سے مانگیے، جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اسی سے تو مانگیں گے۔ تو آئیے ذرا ان ناموں کے ساتھ دعائیں بھی دیکھ لیجیے اور اذکار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی، یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری 3293۔ اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ کیا مالک کا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں جس نے بولنے کی طاقت دی، ہر کام کی، سارے دن میں 100 دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیے 1 منٹ میں آپ 2-3 دفعہ تو پڑھ لیں گے، اور اگر جلدی پڑھ لیں تو میرے والے 10 دفعہ پڑھ لیں گے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے 10-15 منٹ نہیں لگا سکتے؟ اور دل کی پکار بنائی، اس کو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 5867، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں اللہ کے جلال اور اس کی قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بیماری کے شر سے جو مجھے اس وقت لاحق ہے اور جس کے آئندہ ہونے کا خدشہ ہے۔ دیکھیے یہ کتنی پیاری دعا ہے، حفاظت کے لیے ابھی سے پڑھ لیجئے کہ اللہ نہ کرے کسی بیماری کا انسان شکار ہو تو پھر پڑھے۔ پھر اس طرح صحیح بخاری 7292، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی سچا معبود نہیں مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اسی کی ہے اور اسی کو تعریف ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کی کوشش تیرے آگے پیش نہیں کی جاتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7292۔ کتنا پیارا، دیکھیے آپ اس کا معنی ہے۔ یہ تو میرے دل کی دھڑکنوں میں جملہ رہتا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، جب تو دینا چاہے تو کون روکے؟ کس کی مجال ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ اور تو نہ دینا چاہے تو کون دے گا؟ تو مجھے نہیں، کسی اور سے چاہیے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ باتیں کیا کریں ان باتوں کے ذریعے، ان دعاؤں کو اپنی دھڑکنوں میں بسائیے، اپنی زبان پہ جائیے۔ یہ کوئی لفظی باتیں نہیں ہوتی، دل کے تار ہلتے ہیں ان باتوں کو پڑھ کے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3082، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد 33 یعنی 33 ٹائم سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، اور پھر 34 بار اللہ اکبر کہا،
کل 99 ہو گئے، اور 100ویں دفعہ یعنی 33 ادھر کر لیجئے، 33 99 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک 100ویں دفعہ یعنی ایک بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے سمندر کی جھاگ؟